السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا UAE جاب سیکر ویزے کے بارے میں. کمپلیٹ ڈیٹیل دوں گا آپ لوگوں کو. کمپلیٹ پہ کچھ زیادہ ہی زور دیا ہے میں نے، بٹ کمپلیٹ ڈیٹیل دوں گا میں آپ لوگوں کو. سچ میں مطلب اتنا نیا ویزا بھی نہیں ہے، پچھلے سال ایکچولی یہ ویزا انٹروڈیوس ہوا ہے. نارملی ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ جاب ڈھونڈنے کے لیے UAE آتے ہیں تو وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں، اور ایئرپورٹ پہ جب ان کو پوچھتا تھا کہ آپ کا وزٹ آف پرپس آف وزٹ کیا ہے، تو وہ بولتے کہ ہم گھومنے جا رہے ہیں اور یہاں پر آپ کی جاب ڈھونڈتے ہیں. اور جب ان کو جاب مل جاتا ہے پھر اس ویزے کو کنورٹ کر کے ورک پرمٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر رہنے لگ جاتے ہیں. تو یہ کچھ زیادہ ہی بہت زیادہ ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے. تو اس کے لیے UAE نے آفیشیلی ایک نیو ویزا لانچ کیا ہے جو جاب سیکر ویزا ہے. اور ابھی آپ آفیشیلی مطلب اپنی کنٹری سے ہی جاب سیکنگ کے لیے آ سکتے ہو. ایئرپورٹ پہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. آپ بول رہے میرے پاس جاب سیکر ویزا ہے اور میں جاب ڈھونڈنے جا رہا ہوں، دیٹس اٹ. آپ آؤ، جاب ڈھونڈو، جاب مل گیا تو شروعات کرو. بٹ کیا ہے کہ اس ویزے کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. اب وزٹ ویزے کے تو کچھ ریکوائرمنٹس نہیں ہوتے، ہر کسی کو لگ جاتا ہے. آپ کے پاس اپنی کنٹری کا پاسپورٹ ہونا چاہیے اور دیٹس اٹ آئی تھنک. اور کچھ نہیں. آپ ویزا کے لیے اپلائی کرو اور آپ کو ویزا لگ جاتا ہے، آپ آتے ہو یہاں پر. بٹ جاب سیکر ویزے کا یہ سین نہیں ہے. آپ کے اس کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، بہت کم ہے لیکن ہے ریکوائرمنٹس. وہ ریکوائرمنٹس کیا ہے اور اس کے فائدہ کیا ہے، بینیفٹس کیا ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کر رہا ہوں. بائی دا وے UAE نے ابھی وزٹ ویزا جو پہلے 3 مہینے کا لگتا تھا ابھی انہوں نے ختم کر دیا. ابھی آپ وزٹ ویزا صرف 1 مہینے کا لگا سکتے ہو اور 2 مہینے کا لگا سکتے ہو. اور وہ بھی اس کے وزٹ ویزے کے پرائس کیا ہے، آئی تھنک اگر 1 مہینے کا آپ لگاؤ کہ 375 اراؤنڈ سم تھنگ ہے. اور اس کے اوپر اگر آپ کو ایجنٹ وغیرہ کچھ چارج کرتا ہے تو اس کی مرضی، بٹ اس طرح کچھ ہے درہم. اور 2 مہینے کا جو ویزا ہے وہ 500 کے قریب ہے، 480 سم تھنگ یہ ہے. میں جو لیٹسٹ اپڈیٹڈ پرائس ہوگا وہ میں اسکرین پہ مینشن کر لوں گا، آپ لوگ وہاں دیکھو. بٹ ابھی کرنٹلی یہ وزٹ ویزا کے پرائس ہے. اور 3 مہینے کا آپ نہیں لگا سکتے ہو. اور پھر 2 مہینے کا ویزا جب ختم ہو جائے تو آپ کو دوبارہ رینیو کرنا پڑے گا. اور آپ کو آف کورس کنٹری سے یا تو باہر جانا پڑے گا تو آپ کو ٹکٹ لینا پڑے گا، وہ الگ سے ایکسپینس. اور اگر آپ کنٹری سے باہر نہیں جاتے ہو، آپ کنٹری کے انسائڈ اس کو رینیو کرتے ہو تو آپ کو الگ سے تقریباً 650-700 درہم وہ پیسے بھی دینے پڑیں گے. تو تقریباً وہ دوبارہ جو رینیول ہے وہ بہت مہنگا ہو جاتا ہے. تقریباً 1200-1300 تک اس کا خرچہ پہنچ جاتا ہے، وہ سارا فیس جو اس کا ہے. اب دوسری طرف جو جاب سیکر کا ویزا ہے، یہ 3 ویزے آپ لگا سکتے ہو. 2 مہینے کا 60 ڈیز، 90 ڈیز اور 120 ڈیز. 2 مہینہ، 3 مہینے اور 4 مہینے کا بھی آپ لگا سکتے ہو. 2 مہینے کی جو فیس ہے وہ 555 ہے. ایگزیکٹلی وہ کچھ سینٹ وینٹ بھی ہے، درہم آگے کم آگے میں شاید بتا دوں. میں ایگزیکٹ ایکوریٹ جو ریٹس ہے وہ میں اسکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے. تو 555 ہے، پھر 665-67 سم تھنگ ہے جو 3 مہینوں کا ہے. اور 4 مہینوں کا 815 ہے آئی تھنک، اگر میں غلط نہ ہوں. اس طرح 800 کے اوپر ہے ریٹ پرائس. یہ ویزے کے پرائسز ہیں. آپ لوگوں نے ابھی تک دوسرے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا یا پھر کسی سنا ہوگا 1000 سے اوپر. وہ 1000 کے اوپر جو ہے وہ ایکچولی 1000 درہم یہ فائنینشیل گارنٹی چارج کرتے ہیں. مطلب جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہو تو آپ کو بولیں گے بھائی کہ 1000 درہم گارنٹی کے طور پر ہمارے پاس رکھو. بالکل یورپ کی طرح. جب آپ جرمنی ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہو وہ تو 6000 یورو وہ گارنٹی کے لیے رکھتے ہیں. یہ صرف 1000 درہم گارنٹی کے لیے رکھتے ہیں. اور اوپر سے ویزا کے چارجز. تو کیا ہو جائے گا، 2 مہینے کا ویزا ہو جائے گا 1555، 1600 اور 1800، جس میں سے 1000 آپ کو دوبارہ پھر ملیں گے. یا پھر آپ کو جو اگر ورک پرمٹ ملتا ہے تو آئی ڈونٹ نو، یہ ابھی اس کے بارے میں 100% شور نہیں ہوں کہ آپ کو یہ کیسے ملیں گے. بٹ یہ گارنٹی کے فیس ہے، یہ 1000 یہ آپ کو دوبارہ ملیں گے. تو باقی یہ صرف 500 اور 600 اور 800 یہ ویزا کے چارجز ہیں. تو یہ تو ویزا کے ٹائپس ہو گئے، ویزا کے ڈیوریشن ہو گئے. اور بائی دا وے اس میں بھی یہ ہے کہ جب آپ رینیو کرتے ہو، یہ رینیول بھی آپ اس کو رینیو بھی کر سکتے ہو. تو رینیو کا سیم اس کا پروسیجر ہے. اگر آپ کنٹری اگر ایگزٹ کا آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ ایگزٹ نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو 650 ان سائڈ کنٹری فیس دینا پڑے گا. تو مطلب اگر 2 مہینے کے لیے آپ رینیو کرنا چاہتے ہو تو 650 وہ رینیول فیس ہو جائے گا اور 555 یہ ویزا کے چارجز ہو جائیں گے، ویزا کی فیس ہو جائے گا. تو اس طرح یہ ویزا کی فیس ہو گئے. اب آتے ہیں ریکوائرمنٹس کی طرف پہ. سب سے پہلے جو اس کا ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کا جو پروفیشن ہے، آپ کا جو سکلز ہیں، وہ UAE کے جو لیول بیس سسٹم ہے اس میں لیول 3 تک ہونا چاہیے. UAE کے جتنے بھی پروفیشنز ہیں، چاہے وہ لیبر میں جتنے پروفیشنز ہیں، ٹیکنیشین ہے، AC ٹیکنیشین ہے، مکینک ہے، یا پھر پروگرامر ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر، یہ سارے پروفیشنز ہیں. ان سارے سکلز کو انہوں نے کچھ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. کچھ لیول 1 میں ہے، کچھ لیول 2 میں، لیول 3 میں، لیول 4، اس طرح 7-8 لیولز ہیں. تو آپ کے جو سکلز ہیں وہ لیول 3 تک ہونے چاہیے، یا تو 1 ہونا چاہیے یا 2 یا 3. صحیح ہے.
تو اس میں فار ایگزامپل یہ ڈاکٹر، سائنٹسٹ اور پروگرامر، انجینئر جس طرح لیول 3 سے اوپر آتے ہیں. یہ پورا لسٹ ہے. آپ اپنے اسکلس کے بارے میں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو یہ میل ضرور نیچے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا, وہاں سے دیکھو اور یو کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے اپنا پروفیشن اس میں دیکھو. تو آپ کا یا تو آپ کا پروفیشن ٹاپ 3 لیول میں ہونا چاہیے, یا پھر اگر آپ کا پروفیشن ٹاپ 3 لیول میں نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس آپ کی جو ڈگری ہے وہ دنیا کے جو 500 بیسٹ یونیورسٹیز ہے اس کی ہونی چاہیے آپ کی ڈگری. صحیح ہے. تو اس سے تو پاکستانی ڈائریکٹ آؤٹ ہو گئے. پاکستانی اس سیکنڈ والی چیز پہ بیس نہیں, کیونکہ پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی ایز آف ناؤ ابھی 2023 میں نے وہ لسٹ دیکھا ہے, اس میں کوئی بھی یونیورسٹی ٹاپ 500 میں نہیں ہے انفارچونیٹلی. انڈیا کے بہت سارے یونیورسٹیز ہیں بٹ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. تو پاکستانیوں کو صرف یہ اوپر والا دیکھنا پڑے گا. ان کی آپ کے جو اسکلز ہیں, آپ کے پروفیشنز ہیں, آپ کو وہ پہلے ٹاپ 3 میں لانے پڑیں گے. تو اگر آپ کے اسکل اس میں ہیں تو آپ کو یہ مطلب ایک پوائنٹ آپ نے پورا کر دیا, یہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے پاس وہ اسکل اس میں نہیں, فار ایگزامپل آپ رائٹر ہو, آپ رائٹر, اب رائٹر کا کیا ہے وہ لیول 4 میں ہے, تو آپ وہ پہلے سے تو نکل گئے. لیکن اگر آپ کی ڈگری جو ہے وہ ٹاپ 500 یونیورسٹی میں سے کسی ایک یونیورسٹی سے ہے تو مطلب آپ پھر ایلیجیبل ہو. یہ فرسٹ پوائنٹ ہے. بائی دا وے یہ یونیورسٹیز کہاں سے چیک کرنے, اس کا بھی میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا. نمبر سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہونی چاہیے. سمپل. اب وہ کسی بھی یونیورسٹی کی ڈگری ہو, ٹاپ 500 ضرور نہیں ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہے ٹاپ آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے. تھرڈ پوائنٹ ہے کہ آپ کے پاس جو گارنٹی کی فیس جو میں نے پہلے بتایا 1000 درہم, وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. 1000 درہم وہ آپ کو, وہ تو مینڈیٹری ہے, تو وہ آپ سبمٹ کرو گے. یہ 3 مینڈیٹری چیزیں ہیں, دیٹس اٹ. اس میں اور کوئی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں تو آپ ایلیجیبل ہو اس ویزے کے لیے. اب یہ ویزا لگانا کیسے, تو اس ویزے کے لیے آپ کو کسی بھی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ نیچے لنک ڈسکرپشن میں آپ کو ملے گا, یو کے آفیشیل پورٹل پہ جاؤ گے, وہاں پر آپ سارے ریکوائرمنٹس بھی دیکھو کہ سارے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر بھی جو ڈاکومنٹس ان کو چاہیے وہ بھی جو کہ میں نے بتا دیے, یہ ساری چیزیں وہاں پر مینشن بھی ہوگی. اور وہاں پر لیفٹ سائڈ میں رائٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ لکھا ہوگا اسٹارٹ سروس. اگر موبائل پہ دیکھو گے تو موبائل میں بھی ٹاپ پہ کہیں پہ ہوگا اسٹارٹ سروس. سروس پہ اسٹارٹ کر دو گے. اسٹیپ پہلے آپ کو اکاؤنٹ بنانا پڑے گا, آپ کو لے جائے گا کہ پہلے اکاؤنٹ بناؤ پھر آپ وہ سیم پیج پہ آ جاؤ, وہاں سے اسٹارٹ سروس پہ کلک کرو اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنا نام, پاسپورٹ نمبر, ہر چیز سارا ایڈ کر دو اور نیکسٹ کر کے پیمنٹ کی طرف جاؤ, پیمنٹ کرو اور 2 to 3 ڈیز میں آپ کو آپ کا ویزا مل جائے گا. دیٹس اٹ. اور کچھ نہیں. کسی بھی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. اگر آپ کسی ایجنٹ کے تھرو سے کراتے ہو تو وہ آپ کی اپنی مطلب مرضی ہوگی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا. بٹ اگر آپ اتنے پڑھے لکھے ہو, اتنے آپ کے پاس ڈگری سب کچھ ہے, تو یہ مطلب آپ خود کر سکتے ہو. آپ کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جیسے ہی کرو گے آپ کو آپ کا ای ویزا مل جائے گا آپ کی ای میل میں, اور آپ ڈائریکٹ یہاں پر آؤ. اس کے فائدے, اس کے بینیفٹس کا اس ویزا کا, تو سب سے بڑا بینیفٹ تو اس کا یہ ہے کہ آپ لیگلی آفیشیلی یو اے میں جاب ڈھونڈ سکتے ہو. کہیں پہ کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کمپنی میں جاؤ, ایئرپورٹ پہ پولیس پہنچے, کوئی پرابلم ہو جائے, یہاں پر کوئی چوری وور ہو جائے, آپ کے پاس کوئی حادثہ اللہ نہ کرے ہو جائے, تو پولیس کے پاس جاؤ گے تو آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کلیئرلی آپ بولو اب جاب سیکر ویزے پہ ہو, آپ یہاں جاب ڈھونڈ رہے ہو, کچھ پرابلم آپ کو کہ کوئی پیسے آپ کے کہا جائے, کچھ بھی اس طرح ہو جائے. اب وزٹ ویزے پہ ہو, آپ جاب ڈھونڈ رہے ہو اور آپ کو کوئی پیسے کہا جائے, اب پولیس کو بول بھی نہیں سکتے کہ میں جاب ڈھونڈ رہا تھا. وہ بولیں گے آپ جاب ڈھونڈ کیوں رہے تھے, آپ تو انلیگل ہو. تو جاب سیکنگ ویزے پہ آپ کو سارے رائٹس ملتے ہیں پراپر, مطلب آپ لیگلی یہاں پر جاب ڈھونڈ رہے ہو. اور میں ہائیلی مطلب یہ سجیسٹ کروں گا اپنے پاکستانی بھائیوں کو کہ بھائی اپنی کنٹری سے اس طرح سے آؤ, تاکہ ہماری کنٹری کا ویسے تو ماشاء اللہ ہے لوگ جتنا بھی مطلب جن کو شارٹ کٹس ملتے ہیں شارٹ کٹس لیتے ہیں, بٹ یہ والا طریقہ یوز کرو اور آفیشیل اور لیگل طریقے سے یہاں پر آؤ, جاب ڈھونڈو. سو دیٹس اٹ بھائی. یہ جاب سیکنگ ویزے کے بارے میں انفارمیشن تھا. بہت بھائی دوست انسٹاگرام پہ ادھر کمنٹس کر کے پوچھ رہے تھے کہ اس کے بارے میں انفارمیشن دو. میسیج پہ ڈائریکٹ پوچھ لیتے ہیں تو پھر ایک بندے کو میسیج میں رپلائی کرو, پھر سب کو تو نہیں پتہ چلتا. تو میں نے کہا اس کے بارے میں ایک شارٹ سی ویڈیو بناؤ. آئی ہوپ آپ کو اس سے انفارمیشن ملی ہوگی. اگر کچھ کویشچن ہو تو نیچے کمنٹ میں کرو. اگر میں نے کچھ مس کیا ہو تو وہ بھی مجھے بتاؤ, میں کریکشن کر لوں گا. اگر کوئی اپڈیٹ آ گیا اس کے بعد تو ضرور ڈسکرپشن دیکھ لیا کرو. ہو سکتا ہے اپڈیٹ کے بعد نیچے ڈسکرپشن اپڈیٹڈ ہو, میں ویڈیو کے بارے میں بتا دوں گا. تو آئی تھنک دیٹس اٹ فار دس ویڈیو. مجھے دعا میں یاد رکھو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.